اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں اور وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور کنادیز کے پہنائیں گے۔ وہاں تختوں پر تکیے لگائے، کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی۔ دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی، اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ اپنے باغ میں گیا اور اپنے جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹے کی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نترے پانی کی بوند سے بنایا، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہاں ہوتا جو چاہیے، اللہ میں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو پٹ پر میدان سفید زمین ہو کر رہ جائے اور اس کا پانی زمین میں دھنس جائے تو پھر اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر کہ جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی ٹٹیوں پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلے لینے کے قابل تھا یہاں کھیلتا۔ یہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ اور اس کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسا ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کو سبزہ گھنا ہو کر نکلا، آگے سوکھی گھاس ہو گیا، جیسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے۔ مال اور بیٹے، یہ جتنی دنیا کی سنگار اور باقی رہنے والی اچھی باتیں، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھا لیں گے اور اس میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پر ایک تدا باندھے پیش ہوں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے،
اور نام اعمال رکھا جائے گا، تو مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہے خرابی ہماری، اس نشستہ کو کیا ہوا؟ نہ اس نے کوئی جھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا، جیسے گھیر لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے بھول گیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ملا۔ نہ میں نے آسمانوں میں اور نہ زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا، نہ خود ان کے بناتے وقت، اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم کو گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے اور وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے، اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور اس سے پھر نہ کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح بیان فرمائی، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور آدمی کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے؟ جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے، یہ ان پر قسم کا عذاب آئے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیاتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جسے اس کے رب کی آیاتیں یاد دلائی جائیں تو وہ اس سے منہ پھیر لے، اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دی ہے کہ قرآن نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی نہ راہ پائیں گے۔ اور تمہارا رب بخشنے والا مہر والا ہے، اور اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر مل رہے ہیں۔